راضی الفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مشک کی شادی تو اسماعیل کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن اپنی شادی سے پہلے اس نے جو خواب دیکھا تھا کہ ارتضیٰ اس کو ایسے ہی بنا بات کیے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ خواب اس کا اب سچ ہو چکا ہے، کیونکہ ارتضیٰ کے دل میں جو میل اور اس کے دماغ میں جو فتور آ چکا ہے اس کو تو کلیئر کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مشک ایک بری لڑکی ہے اور وہ اس بات پر بدنام ہو چکی ہے کہ نومی کے دوست کے ساتھ اس کی کچھ ناقابل اعتراض تصاویر ہیں۔ نومی کے گھر تو وہ اس رات وہی تصاویر لینے آئی تھی۔ یہ ساری باتیں تو نومی اور صاحبہ نے اس کے دماغ پر بہت زیادہ فیڈ کر دی ہیں۔ ارتضیٰ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا عشق کمزور اور جھوٹا تھا۔ اگر وہ واقعی مشک کے ساتھ سچا پیار کرتا تو ان دونوں کی جھوٹی گواہی کے اوپر وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ وہ تو گواہی لینے بھی گیا تو کس کے پاس؟ اس نومی کے پاس، جو کہ آگے ہی مشک کا دشمن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ صاحبہ کی گواہی کو وہ سچ مان بیٹھا، جسے تو وہ پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مشک کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرے گی۔ اب لاکھ چاہے وہ اپنی زندگی میں مشک کو واپس حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مشک تو اب اسماعیل کی ہو چکی ہے۔ اس کے پیرنٹس نے تو پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی مشک کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جو بدنامی کا داغ اس پر لگ گیا ہے کوئی بھی شریف آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ مشک نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو بیچاری آخری دن تک ارتضیٰ کا ہی انتظار کرتی رہی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ جب دلہن بن کر تیار ہوگی اور اپنی تصاویر ارتضیٰ کو بھیجے گی تو وہ یقیناً اس کے لیے بارات لے کر آ جائے گا، لیکن ارتضیٰ کو تو کبھی بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے مشک کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر آ کر اس نے اس کی بھیجی ہوئی تصاویر اور آڈیو میسج پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ دل میں تو تکلیف اس کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے میسج کو سننے کے بعد اس نے اس کو بلاک ہی کر دیا۔ بیچاری مشک کی زندگی برباد کرنے میں وہ تو ساتھ میں شامل تھے، لیکن سب سے زیادہ ارتضیٰ کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی محبت پر یقین رکھتا تو وہ اس کی بات سن کر ضرور اس کو انوسنٹ ثابت کرنے میں اس کی مدد کرتا۔ بیچاری مشک کے پاس تو کوئی بھی چارہ نہیں باقی تھا، اس لیے کہ اس کی والدہ نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم اسماعیل کے ساتھ شادی نہیں کرو گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ لیکن آخر دم تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ وہ اسماعیل کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسماعیل کے ساتھ شادی تو اس کو اپنی بربادی لگتی تھی، کیونکہ اسماعیل کے تو پہلے ہی بچے اور ایک ذہنی معذور بہن بھی تھی۔ اس کے گھر جانے کا تو وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے ہیں۔ دلہن بن کر جو اس نے خواب سوچے تھے کہ ارتضیٰ اس کو دیکھے گا تو بہت زیادہ خوش ہوگا، اب وہ سارے کے سارے خواب اس کے ایک ایک کر کے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ارتضیٰ نے تو جو اس کے ساتھ کیا ایسا کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ آگے جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اسماعیل کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ قبول کا لفظ تو اس نے بہت مشکل سے ہی شادی پر ادا کیا تھا، لیکن اسماعیل کو اپنی زندگی میں وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ تو صرف یہ چاہتی ہے کہ کبھی ارتضیٰ سے اس کی بات ہو تو وہ اپنی بات کلیئر کر کے دوبارہ اس سے ہی شادی کرے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل اپنی لاکھ کوشش کرے گا کہ کسی طرح وہ مشک کو خوش رکھ سکتے، لیکن مشک تو ارتضیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کا اپنے دماغ میں خیال بھی لانا گناہ سمجھتی ہے۔ اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل کو بہت زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے۔ ارتضیٰ کی زندگی تو اب آگے بہت زیادہ جہنم بننے والی ہے، کیونکہ وہ تو صاحبہ کو آگے جا کر قبول کر لے گا، لیکن صاحبہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مشک کی زندگی برباد کرنے اور ارتضیٰ کو حاصل کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ارتضیٰ کو تو آگے جا کر اپنی ساری غلطی کا بھی احساس ہوگا، کیونکہ صاحبہ کی باتیں اس کو آگے جا کر پتہ چلنے والی ہیں کہ کس طرح اس نے نومی کے ساتھ چال چل کر اس کے ساتھ شادی کے لیے یہ ساری سازش رچی ہے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ کیا ارتضیٰ کی شادی مشک سے ہو سکے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔